ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سیرت النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اخلاق کریمانہ سے سبق حاصل کر کے ہماری زندگیوں کو ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے کل تک جو باتیں سماعت فرمائی وہ یہ تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین نے فارغ البال بنا دیا، آپ خوشحال ہو گئے، جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور میں نے آپ کو نادار پایا، پس ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اب یہاں سے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اس میں کئی اخلاقی پہلو ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ صرف اسی جھمیلے میں پھنس کے نہیں رہ گئے، بلکہ آپ کی جو معمولاتی زندگی تھی آپ نے اس سے تہس نس نہیں کیا اپنے آپ کو۔ اور کل ایک اور بات میں نے بتائی تھی کہ شادی سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 القاب سے مشہور ہوتے جا رہے تھے۔ کیا لقب ہے؟ الصادق، الف لام کے ساتھ، صرف صادق نہیں، جب الف لام آ جائے تو یہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی وہ صدق آپ کے علاوہ کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا، جو سچائی آپ کے اندر تھی، یعنی آپ کا باطن بھی سچا تھا اور آپ کا ظاہر دیکھ کر کے دشمن بھی عش عش کرتا تھا۔ کیا سچائی ہے! الامین، مکے کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے رؤسا جھک مارتے تھے، لیکن لوگ اپنی امانتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ شادی کے ایام گزرتے گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے شب و روز کے واقعات پڑھنے اور لکھنے میں کافی وقت لگ جائے گا، بیان کرنے میں۔ حد درجہ کی محبت، حد درجہ کی شفقت صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے۔ میں نے وہ چیز نوٹ کی ہے جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مناقب الانصار اور فضائل صحابہ کے باب میں شیخان نے نقل کیا ہے۔ اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی شفقت، اور یہ شاید اللہ کی طرف سے تھا۔ آپ کو غنا کرنا، آپ کو فارغ البال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، تاکہ آپ کے قدم دنیاوی جھمیلوں میں ادھر ادھر نہ بہک جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جتنی شفقت، جتنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، شاید یہی منظور الہی بھی تھا۔ جبرائیل آئے، واقعہ ہے ایک بار کا جو شیخین نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ ایک بار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ سالن کچھ لے کے آ رہی ہیں، کچھ پلیٹ اور کٹورے میں کچھ سالن لے کے آ رہی ہیں۔ ان کے آنے کے بعد، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آنے سے پہلے جبرائیل کو چلے جانا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آ جائیں تو اللہ کا بھی سلام انہیں عرض کریں اور میرا بھی سلام انہیں عرض کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام چونکہ جب کوئی پرسان حال نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے تاجر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کرنے کے لیے لائن میں لگے تھے، آپ ایک اشارہ کر دیتی تو مکے کا سب سے بڑا رئیس آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ترجیح دیا، اور یتیم ہونے کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو سورت میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کی جتنی اولاد ہوئی حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے، حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے، لیکن جو بھی 6 اولاد آپ کی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شرف بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بدن سے قاسم پیدا ہوئے، جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ابو القاسم بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں رضی اللہ عنہا، اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ یہ یاد رکھیں، طیب اور طاہر جو لقب ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سلام علیہا، اس کے بعد حضرت عبداللہ، ان کے 2 القاب طیب اور طاہر، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، اور 1 بیٹے حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بدن سے۔ دیکھیے خیر کثیر کا جو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، چونکہ انبیاء اپنی وراثت میں اولادوں کو نہیں چھوڑتے، مطلب لڑکوں کو، انبیاء نے اپنی وراثت میں خاص کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم ہے، اور اسی لیے ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، انبیاء اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے۔ اس کے تحت اللہ رب العالمین نے بچپن میں ہی آپ کے تمام بچوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں رکھ کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، عبداللہ میرے لخت جگر، پھر بھی میں اپنے رب سے شکوہ نہیں کر سکتا، پھر بھی میں اپنے رب سے شکوہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شیطان جس کا نام عاص بن وائل تھا، یہ مشرکین مکہ کا شیطان تھا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے انتقال کر گئے تو اس شیطان نے کہا کہ محمد دم کٹا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ محمد دم کٹا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شیطان کو بڑی نفرت تھی، اور اسی وقت اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بدھاتے ہوئے پوری سورت نازل فرمائی، پوری سورت نازل فرما دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کو میں نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ خیر کثیر سے مراد آب کوثر عطا فرمایا ہے، بئر کوثر عطا فرمایا ہے۔
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ بڑے شان والے ہیں، اِنَّ شَانِئَكَ، آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہونے والے ہیں، اور آپ کا دشمن دم کٹا ہے، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک واقعہ جو آتا ہے کہ حرم کعبہ جو کافی بوسیدہ ہو چکا تھا، دو روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں کہ تھوڑے ڈھلان پہ ہونے کی وجہ سے مکے کے پہاڑیوں کے سیلاب کعبے کے اوپر سے گزر جایا کرتی تھی، کعبے کی دیواریں کافی بوسیدہ ہو گئی تھیں، اور ایک روایت ہے کہ کوئی عورت خوشبو جلانے کے لیے آئی اور اس آگ سے کعبے کے پردے میں آگ لگ گئی، جو خوشبو جلا کے لائی تھی پردہ جل گیا اور کعبے کی دیواریں ننگی ہو گئیں۔ تو تمام لوگوں نے مل کر کے، جو کعبے کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، ان لوگوں نے مل کر کے، میں جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، ذرا دھیان سے سنیں، میری طرف دیکھیں۔ کعبے کے غلاف کو جلنے کے بعد مشورہ کیا گیا کہ کعبے کو شہید کر کے اسّر نو سے تعمیر کر دیا جائے، کیونکہ دیواریں کافی بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ ایک میٹنگ بلائی گئی، میٹنگ میں 3 چیزیں پاس ہوئیں جو کعبے کے تعمیر کے تعلق سے، اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس واقعے سے 3 چیزیں دور جاہلیت، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آواز کم آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تھک گئے درود بھیجتے بھیجتے، صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے آواز نہیں آتی ہے، ہم یہ لوگ پڑھ لے رہے ہیں، آپ لوگ آمین کہہ لیجئے گا بعد میں، ہے نا۔ جب کعبے کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو 3 بنیادی باتیں، ابھی محمد الرسول اللہ منصب نبوت پہ فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن دیکھیں انہوں نے کیا پاس کیا۔ کعبے کی تعمیر میں 3 طرح کے پیسے نہیں لگائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم بھی جب مسجدوں میں پیسے دیتے ہیں تو حلال پیسے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کی سیرت سے ہمیں جو پیغام لینا ہے آج کے باب سے، کہ خصوصی طور سے جب آپ مسجد میں چندہ دیں، مسجد میں پیسہ دیں، تو وہ سودی پیسہ نہ ہو، انشاءاللہ کہیں آپ۔ اسی لیے مسجد میں جو نمازی آ رہے ہیں ان کے نمازوں میں تاثیر نہیں ہے، کسی طرح کا پیسہ اٹھا کے دے دیا مسجد میں، کسی طرح کا پیسہ اٹھا کے دے دیا مسجد میں۔ مسجد میں جو پیسہ دیں، دیکھیے ابھی محمد الرسول اللہ منصب نبوت پہ فائز نہیں ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قرارداد منظور کی جا رہی ہے۔ سودی کاروبار میں لوگ ملوث تھے، زانیہ زنا میں جو پیسے لگے وہ پیسے نہیں لگنے چاہیے کعبے کی تعمیر میں۔ اس کے بعد غصب کیا ہوا، کسی نے اگر کسی کا مال غصب کیا ہے، چھین لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، ایسے پیسے کعبے کی تعمیر میں نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ 3 قرارداد ان لوگوں نے پاس کیا جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حلال و حرام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ہمارے پاس اعلان ہے، ہمارے پاس اللہ کا بھی اعلان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے۔ اللہ ہمیں حلال کمائی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال کمائی میں محترم میرے دوستوں بزرگوں جو برکت ہے وہ کہیں سے کسی طرح سے بھی نہیں۔ اس کے بعد کعبے کے تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں ایک اور واقعہ ہے جو مقام حجر جو ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں کعبے کا نقشہ، اس میں تھوڑی سی جگہ ایسے بچی ہوئی ہے آج بھی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ جانتے ہو کیا ہے؟ جی ایک جواب کوئی صحیح دے بڑا انعام دوں گا انشاءاللہ۔
وہ کیوں چھوڑی گئی جگہ؟ حلال پیسے جو جمع کیے گئے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے. جس پیسے سے کعبہ تعمیر کر رہے تھے وہ لوگ، پیسے ختم ہو گئے اور اس جگہ کو تھوڑا سا گھیر دیا گیا اور تھوڑی سی دیوار اونچی کر کے اس کو بھی حرم کعبہ ہی کہا گیا. اس میں بھی جس طرح کعبے میں داخلے پہ ممانعت تھی کسی کو ایرے گہرے کو، اس جگہ میں بھی داخلے کی ممانعت تھی، اسی کو حتیم کہا جاتا ہے. پیسے ختم ہو گئے، یعنی جو پیسے حلال کمائی کے جمع ہوئے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے. میں نے 3 روایتیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں اور پورے ہوش میں بیان کر رہا ہوں. جب کعبے کی تعمیر ہو گئی اور دیوار کافی حد تک اونچی کر دی گئی، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبے کا پتہ چلا لو. ولید بن مغیرہ مخزومی ایک بوڑھا تھا، کافی تجربہ کار آدمی تھا. وہ اس لڑائی میں موجود تھا جو حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کی لڑائی جو ہو رہی تھی. یہ لڑائی 3 دن تک چلی تھی. کتنی؟ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ لڑائی 1 دن کی نہیں تھی، 3 دن تک یہ لڑائی چلی اور یہ بات دور نہیں تھی کہ خون ریزی ہو جاتی. وہ لوگ اپنے خاندانی مراتب میں بہت سخت تھے. میرے قبیلے والے رکھیں گے، میں رکھوں گا، یعنی حجر اسود کا مقام ان کے پاس بھی مسلم تھا. حجر اسود کا مقام ان کے پاس بھی مسلم تھا. اس میں ایک بوڑھا شخص، یہ بوڑھا شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا. کیا تھا؟ چچا تھا. یہ تاریخی بات ہے، ذہن میں رہے تو اسے یاد رکھیں انشاءاللہ. ولید بن مغیرہ مخزومی، اس نے مشورہ دیا کہ میری ایک بات مانو، کل جو کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اس پتھر کو رکھ دے. سبحان اللہ. اور یہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دینا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے جب لوگوں نے دیکھا، سب سے پہلے جو آیا اس نے دیکھا کہ محمد موجود ہیں. اس کے بعد آیا تو گواہی ملی کہ محمد موجود تھے. سب خوش ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایک آواز ہو کر کے انہوں نے کہا کہ الصادق آ گئے، الامین آ گئے، اب ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سب نے اطمینان کا اظہار کیا. لیکن دیکھیے دانشمندی دیکھیے کیسی ہے. امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے پتھر کو نہیں رکھ دیا، سب کو اس حق میں شامل کیا. لوگوں نے کہا کہ کسی کی چادر بچھائی، کسی کی چادر نہیں تھی، وہ چادر نبوت تھی جو آپ نے بچھائی. اپنی چادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کے لیے استعمال کیا. اس چادر کو آپ نے بچھایا اور حجر اسود کو اس پہ رکھا. اس کے بعد کہا کہ جتنے قبیلے کے سردار ہیں سب آ جائیں سامنے اور سب چادر کو پکڑ لیں. اور کتنی دانشمندی کا ثبوت دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کے نظروں میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی. کہا کہ سب لوگ چادر پکڑیں اور حجر اسود کو اس کے مقام تک لے چلیں. جب وہاں تک لے گئے اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر کے، دستے مبارک، یہ بات بیچ میں آئی، اس کو بھی سمجھا دوں. ہم لوگ اکثر کسی کے ہاتھ کو بھی دستے مبارک کہہ دیتے ہیں. آپ کے دستے مبارک سے ادگھاٹن کیجئے، جبکہ بات آتی ہے تو بات بتا دینی چاہیے. آپ کے دستے مبارک سے افتتاح کر دیجئے. سنتا ہوں میں حدیثوں میں بھی آپ کے دستے مبارک سے افتتاح ہو، آپ کے قدم مبارک پڑ گئے تو برکت ہوگی. دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یہ میں پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، جسم کو چھوڑ کر کے
اور کسی شخص کے جسم کو، ہاتھ کو، پیر کو مبارک نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ کہیں، نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ڈاکٹر لقمان السلفی رحمہ اللہ نے ایک بار ہمارے ابن تیمیہ سے جو مجلہ نکلتا ہے اس میں دست مبارک کا استعمال کر دیا تھا۔ علامہ ڈاکٹر لقمان سلفی دنیا کی پہنچی ہوئی علمی شخصیت، تو جانتے ہیں اس پہ مختار احمد ندوی نے کئی تحریر لکھا تھا کہ دست مبارک کیسے لکھا آپ نے۔ دست مبارک دونوں علمی شخصیات، اور علم میں مذاکرہ صحیح ہے کہ علم سے جو چھن کے بات نکلتی ہے وہ امت کے لیے صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ دست مبارک سوائے محمد الرسول اللہ، یہ صحابہ کرام کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ صحابہ کرام کے لیے بھی بال مبارک، منہ مبارک، دست مبارک، دندان مبارک، قدم مبارک، جسم مبارک، یہ لعاب مبارک، یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ اللہ ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کسی کے ہاتھ کو مبارک سے تشبیہ نہیں دیں گے۔ برکت، مبارک کا مطلب برکت والا ہاتھ، برکت والے پیر۔ ہے کسی کا ہاتھ سوائے محمد الرسول اللہ کے برکت والا ہاتھ؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے حجر اسود کو، پہلے وہ دیوار پہ تھا، دیوار پہ رکھا اور پھر اس کے اوپر سے اور 2 لیئر دیوار بنا دی گئی۔ اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو ختم کیا۔ کل انشاءاللہ اگلی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہم جو بھی چھوٹی موٹی عبادات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔